أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے کمرے سے لگا ہوا کمرہ ہی نہیں وہ پہلے سے نکا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. میرے ہر دل عزیز ساتھی اور بہترین اسکالر حضرت سید نثار حسین بخاری، جن کی دعوت محبت پر میں آپ حضرات کے روبرو حاضر ہوا، انہوں نے میرا تعارف اپنے اعتبار سے کروایا. میں ان کے دل میں جو میری محبت ہے یہ اس کا اظہار سمجھتا ہوں، اور اپنے لیے وہ تمام جملے جو انہوں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے، ان جملوں کو میں اپنے لیے دعا کے طور پر خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ پروردگار قبول فرمائے، اور جو ان کا میرے تئیں حسن ظن ہے اس پر پروردگار عالم مجھے پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات چائے سے شاید فارغ ہو چکے ہیں، اور مجھ سے پہلے حضرت مولانا عطیار حسین شاہ جو میرے ابتدائی تعلیمی سفر کے ساتھی سید عطیار حسین صاحب نثار حسین بخاری، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے برادر مولانا سرفراز حسین صاحب نے بھی جو اس جگہ پر اس علاقے میں اہل سنت کی بہاریں دیکھنے میں آ رہی ہیں، ان میں کافی حد تک ان دونوں بھائیوں کا رول ہے، اور باقی آپ حضرات نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے. میں آپ سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور میں جس میں جتنے بھی معمولات اہل سنت ہیں، چاہے وہ میلاد النبی کا جلسہ ہو، 11ویں شریف کا جلسہ ہو، یا اس کے علاوہ کسی بزرگ کا عرس ہو، یا ختم شریف کی محفل ہو، ان تمام کو اس دور میں بدعت اور شرک سے تعبیر کیا جا رہا ہے. اس دور میں ان معمولات پر قائم رہنا اور جمع رہنا یہ ایمان کی پختگی کی دلیل ہے. اس پر میں آپ اللہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جو میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہیں جس کی قیادت مولانا سرفراز حسین صاحب کرتے ہیں، وہ صرف آپ کے گاؤں تک محدود رہتا ہے، بلکہ میں راجوری کی سرزمین پر بیٹھ کر آپ حضرات کی تمام حرکات و سکنات کو دیکھتا رہتا ہوں، اور پوری دنیا میں لوگ آپ کے جشن اور جلوس کو دیکھتے ہیں. اس پر آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں، اور آج بھی ایک ایسے جلسے میں آپ حضرات شریک ہیں جس کی نسبت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے، اور جو غوث پاک کے غلاموں میں آ جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. در حقیقت مجھے کہا گیا تھا سید نے 11ویں شریف یا دیگر جو معمولات اہل سنت ہیں ان پر آپ کچھ بولیں، لیکن جو میں اس مجمع میں بیٹھ کر جس چیز کو محسوس کر رہا ہوں وہ کچھ اور ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چاہے 11ویں شریف ہو، چاہے میلاد رسول ہو، یا دیگر اس طرح کے بزرگان دین کے عرس ہوں، ان سب کا تعلق محبت سے ہے. اس پہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. محبت انسان سے وہ سب کچھ کروا دیتی ہے جس پر محبت سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہوتی. مجھے ایک حدیث یاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. تو پہلے آپ حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. میں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ بولنے کا عادی ہوں اور بات کو ذہن میں اتارنے کا عادی ہوں. اس لیے آپ حضرات اسی مکمل توجہ اور سنجیدگی کے ساتھ سنیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ جب بات مرتب ہوتی ہے تو اس میں سے کوئی ایک گوشہ اگر چھوٹ جائے تو پوری گفتگو آپ سن لیں گے، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے مکمل توجہ کے ساتھ آپ اپنے موبائل بند کر لیں
مکمل توجہ کے ساتھ سنیں. بہت جلدی آپ حضرات کو چھوڑ دیا جائے گا. میں زیادہ دیر تک کچھ بولوں گا نہیں، لیکن جو بولوں گا الحمدللہ میں مکمل طور پر اس کو قرآن پاک اور احادیث نبویہ سے پروف کرنے کی کوشش کروں گا. مسلم کی حدیث ہے، جو محبت کی بات آئی کہ یہ سب چیزیں جو آپ چاہے 11ویں ہو، چاہے میلاد رسول کا جلسہ ہو، یہ سب ان کا تعلق محبت سے ہے، اور محبت کے سلسلے میں کوئی فتویٰ نہیں لگایا جاتا. محبت کبھی کبھار شاہ منصور سے انا الحق بھی کہلوا لیتی ہے، اور بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں. محبت کے سلسلے میں اس طرح کے فتوے دائر نہیں کیے جاتے.